انتقام قسط نمبر 194۔ عالم اور سرمد اغواکاروں سے فرار کے لیے ان کے ایک ساتھی کو نشانہ بنا چکے تھے اور اب انہیں گھیرنے والے انہیں خبردار کر رہے تھے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال کر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس صرف ایک گن ہے اور اس کے زور پر تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ باہر سے بلند آواز میں وہ حقیقت بیان کی گئی جو خود ان کے اپنے ذہنوں میں بھی تھی۔ وہ وہاں پھنس چکے تھے اور ان کے پاس مقابلے کے لیے ایک عدد گن کے علاوہ بس ان کا نیم بے ہوش ساتھی ہی موجود تھا۔ وہ اپنے قبضے میں آئے شخص کو ڈھال بنا کر نکلنے کی کوشش کرتے تو کامیابی کے امکانات کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ عموماً اس طرح کے آدمیوں کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وقت پر کام آنے کے لیے ہی تھے۔ عشق شوئی کے لیے زیادہ سے زیادہ گھر والوں کو تھوڑی رقم بھجوا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ مقابلہ نہ بھی کر سکے تو تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں تم سے لڑ کر مرنا قبول ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ تم ہمیں بھارت کے حوالے کر کے ہمارے ملک کی بدنامی کا سامان کر سکو۔ اپنے قدموں میں پڑے ان کے ساتھی پر ایک نظر ڈال کر عالم شاہ نے مخاطب کو دو ٹوک جواب دیا۔ وہ حقیقت میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بے شک موت آ جائے لیکن اب بھارتیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے، بس تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باہر سے جھلا کر خوفناک لہجے میں کہا گیا اور ایک دم ہی گولیوں کی بوچھاڑ اندر آئی۔ ان میں سے کچھ گولیاں دیواروں میں پیوست ہو گئی اور کچھ کمرے میں رکھے کاٹھ کباڑ میں گھس گئیں۔ وہ دونوں ایک تو آڑ میں تھے، دوسرے گولیاں چلانے والوں کی ان کی نشانہ بنانے کی نیت بھی نہیں تھی۔ وہ صرف انہیں نفسیاتی دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور اس تیز فائرنگ کی آڑ میں اندر آ گھسنا چاہتے تھے۔ خود پر بے حد کنٹرول رکھنے والے سرمد نے اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھا اور پوری طرح چکنا داخلی دروازے پر نظریں گاڑے رہا۔ جیسے ہی پہلے آدمی کی جھلک دکھائی دی، اس کی گن سے گولی نکلی اور وہ شخص الٹ کر پیچھے گر گیا۔ فوراً ہی دوبارہ گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ کیا، کمرے میں تو کوئی گولی آئی ہی نہیں تھی۔ یکدم ہی انہیں احساس ہوا کہ گولیاں ان کے مقابلین نے نہیں چلائیں بلکہ گولیوں کی آواز مکان کے باہر سے آئی ہے۔ جامی کے گنڈوں کو یہ احساس ان سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کے درمیان عجیب ہلچل اور بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ مکان میں بھاگنے دوڑنے، ایک دوسرے کو پکارنے اور ہدایتیں دینے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں باہر نکل کر دیکھوں سائیں؟ دو طرفہ فائرنگ کی آوازوں سے کان پھٹ رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جامی کے اس ٹھکانے پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے چکر میں وہ لوگ ان دونوں کو بھول گئے تھے، اس لیے سرمد کے دل میں یہ خیال آیا تھا، احتیاط سے، کچھ نہیں معلوم کہ اب بھی کوئی باہر گھات لگائے بیٹھا ہو۔ عالم شاہ نے اسے تنبیہ کی اور خود اپنے قریب پڑے نیم بے ہوش شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اب کافی سنبھلا ہوا نظر آ رہا تھا اور شاید موقع کی تلاش میں ابھی تک دم سادھے پڑا تھا۔ میں اس کو باندھتا ہوں، تم دروازے کی طرف توجہ رکھو۔ اس نے جس رسی کو اس کے گلے میں ڈال کر اسے قابو میں کیا تھا اسی کو کھینچا۔ اس موقع پر اس شخص نے مزاحمت کی کوشش کی اور اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ جواب میں عالم شاہ اس کی تھوڑی پر اتنی زوردار لات رسید کی کہ وہ کراہ کر رہ گیا۔ دوسری بار کوشش کا موقع دیے بغیر عالم شاہ نے ایک ٹھوکر اس کی کنپٹی پر رسید کر دی۔ وہ ٹن ہو گیا، لیکن مزید دوسری سے بچنے کے لیے عالم نے اسے باندھ دینا ہی مناسب سمجھا۔ مجبوراً ہاتھ اٹھانا ان کی مجبوری تھی، لیکن جان بوجھ کر انسانی خون سے ہاتھ رنگنے سے ہر موقع پر ہی گریز کرتے تھے۔ جس دوران وہ سب ہو رہا تھا، باہر فائرنگ شد و مت سے جاری تھی اور مکان کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ دوسری طرف سرمد نے بھی اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی اور مستقل دروازے پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ تم لوگوں کو تنبیہ کی جاتی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہماری طرف سے تمہیں 5 منٹ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں جو لوگ ہتھیار ڈال کر گرفتاری دیں گے ان کے ساتھ خصوصی رعایت برتی جائے گی، دوسری صورت میں انجام بھیانک ہوگا۔ اچانک ہی فائرنگ کا سلسلہ رکا اور لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جانے لگا۔ اس اعلان کو سن کر عالم اور سرمد کے چہروں پر رونق دوڑ گئی۔ اب تک وہ اس کشمکش میں تھے کہ حملہ ور جامی کا کوئی مخالف گروہ ہے یا قانون کے رکھوالے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ قانون حرکت میں تھا اور وہ اپنے لیے مدد کی امید رکھ سکتے تھے۔ یہاں سب حلال کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی تمہارا پڑھایا یا لالچ کا سبق سیکھ کر جامی سے غداری نہیں کرے گا۔ اعلان کے فوراً بعد ہی نے جامی کی آواز سنائی دی۔ اس کی طرف سے بھی لاؤڈ سپیکر ہی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس گندی سندی بستی میں بظاہر عام سے مکان میں رہنے والے جامی کے پاس یقیناً وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حقیقتاً اس نے اپنے عام ہونے کا بہرو بھرا ہوا تھا، ورنہ وہ اس جگہ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ جس کو حرام موت مرنے کا شوق ہو، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہماری طرف سے 5 منٹ کی مہلت برقرار ہے، جو شخص چاہے اس سے ابھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے نہایت سنجیدہ اور باوقار لہجے میں جو جواب دیا گیا، اسے سن کر عالم کو مزہ آ گیا۔ البتہ جامی کو یقیناً غصہ آیا تھا جب ہی اس کی طرف سے دوبارہ فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ دوسری طرف بھی کوئی اصلی و نسلی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے جامی کی اس حرکت پر اشتعال میں آ کر فائرنگ کا حکم نہیں دیا اور اپنی زبان پر قائم رہا۔ میرا خیال ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں، سرمد نے عالم کے کان میں کہا اور تھوڑا آگے ہو کر بہت احتیاط سے باہر جھانکا۔ فوراً ہی اس پر فائر کیا گیا۔ اسے جلدی سے سر کو پیچھے کر لیا، لیکن بچ نکلنے میں اس کی پھرتی زیادہ قسمت کا داخل تھا۔ گولی بس چند سینٹی میٹر کے فرق سے اس کے قریب سے گزری تھی۔ کیا کر رہے ہو یار، خیال کرو اپنا،
आलम शाह ने घबरा कर इसे डांटा। जी 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 साईं। सरमद की फर्माबरदारी हर मौका पर कायम रहती थी। कुछ देखा था कि बाहर कितने लोग हैं? इस बार इसने नरमी से पूछा। सिर्फ एक आदमी है साईं, बाकी तो यकीनन बाहर वालों से निमटने में लगे हुए हैं। ठीक है तो फिर निमट लेते हैं इससे, आलम शाह ने कबाड़ को घूरते हुए कहा, और फिर अगले लम्हे इसमें से एक खस्ता हाल चप्पू निकाल कर ले आया। इसके बाद इस बेहोश आदमी की कमीज खींच कर उतारी और इसे चप्पू के एक सिरे पर टिकाते हुए बोला, मैं इसे हाथ बढ़ाकर बाहर की तरफ खिसकाऊंगा। बाहर मौजूद शख्स इंसान के धोखे में इस पर फायर करेगा। बस तुम्हें इस वक्त काम दिखाना है। इसकी पोजीशन का तो तुम्हें पहले ही अंदाजा है। ठीक है साईं। सरमद फौरन मुस्तैद हो गया। अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना। वो जानता था कि इसके हुक्म की तामील के लिए सरमद सरदड़ की बाजी लगा देगा, इसलिए इसे तंबीह करना जरूरी समझा। मैं ख्याल रखूंगा साईं। सरमद ने इसे यकीन दहानी करवाई तो इसने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया। कमीज टंगा चप्पू जिस तेजी से बाहर निकाला गया, इसी तेजी से इस पर फायर किया गया। सरमद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तेजी से फायर किया कि इसके किए फायर की आवाज़ पहले फायर की आवाज़ के साथ मदगम हो गई। फायरिंग के शोर में ज़मीन पर धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ आई, अगरचे मध्यम थी लेकिन इन दोनों ने सुन ली। लगता है काम हो गया। आलम शाह ने ताइदी नज़रों से सरमद को देखा। बिल्कुल साईं। सरमद जो सर निकाले बाहर झांक रहा था खुशी से भरपूर लहजे में बोला। अब इनके पास इस कमरे में रुके रहने की कोई वजह नहीं थी। दोनों तेजी से बाहर निकले। सामने मरने वाले शख्स की लाश पड़ी थी। उसने इत्तेफाक से गोली सीधी इसकी खोपड़ी में घुसी थी। जब भी इसे आवाज़ निकालने का मौका भी नहीं मिला था, आलम शाह ने इसके करीब गिरी, इसकी गन उठा ली। मेरे ख्याल में उस तरफ चलते हैं। सरमद ने दाएं जानिब जाती एक राहदारी की तरफ इशारा किया। फायरिंग अब फिर शिद्दत से जारी थी और इन्हें महसूस हो रहा था कि अंदर से जवाब देने वालों की ज्यादा तादाद उस तरफ है। ठीक है आ जाओ, आलम ने जवाब दिया और वो दोनों गरबाचाल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। फौरन ही इन्हें 2-3 शूटर दिखाई दे गए। वो बाकायदा रेत भरे बोरों के मोर्चे में छुपकर फायरिंग कर रहे थे। यकीनन अपने गैर कानूनी धंधों की वजह से इन्हें हर वक्त पुलिस के रेड का डर रहता होगा, इसलिए इस तरह के इंतजाम पहले से कर रखे थे। रॉकेट लॉन्चर मार खाके इनकी गाड़ियों को उड़ा दे। 2-4 रॉकेट लॉन्चर गिरेंगे और फजा धुआं धुआं होगी तो हमें यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। ये जामी की आवाज़ थी जो इन्हीं करीबी कमरे की खिड़की से सुनाई दी थी, जिसको हदायत जारी थी। इसने यकीनन कानों में एयरफोन किस्म की कोई शय लगा हुई थी जब भी वो कमरे में बैठे बैठे इसे हदायत दे रहा था। आलम शाह ने मुहतात अंदाज में खिड़की की तरफ देखा। इसका एक पट मामूली सा खुला हुआ था। वो दोनों अगर पूरे कद से खड़े होकर चल रहे होते तो अंदर से देखने वालों की नज़रों में आ जाते। इस वक्त वो खिड़की वाली दीवार के साथ बिल्कुल लगकर पंजों के बल बैठे हुए थे और अंदर से इन्हें सिर्फ इसी सूरत में देखा जा सकता था कि देखने वाला सर बाहर निकाल कर नीचे की तरफ झुकाता। बरसती गोलियों में ऐसा करने की जरूरत किसमें थी? सीधे हाथ पर खड़ा पहला बंदा रॉकेट लॉन्चर चलाने की तैयारी कर रहा था। सरमद ने बिल्कुल इसके कान में घुसकर इसे आगाह किया तो इसे तवज्जो दी। वाकई एक बंदा रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पर रख रहा था। खत्म। इसने सिर्फ एक लफ्ज कहा और गोली चलाने के लिए अपना हाथ सीधा कर लिया। सरमद ने भी इसकी बात समझ ली। दोनों ने एक के बाद दीगरे 3 गोलियां चलाई। इसकी कौन सी गोली जाया गई और किसने काम दिखाया, फिलहाल ये हिसाब किताब लगाने का वक्त नहीं था। बस काम की बात यह थी कि इनकी चलाई चंद गोलियों ने काम दिखाया और अपनी पुश की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र मोर्चों में मौजूद तीनों अफराद नीचे गिरकर तड़पने लगे। पीछे चलो, आलम शाह चिल्लाया और जिस तेजी से उन्होंने कार्रवाई डाली थी इसी तेजी से पीछे हट गए। किसी ने खिड़की में से हाथ बाहर निकाल कर इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही पीछे हट चुके थे और पीछे के पास इस जगह के सिवा जहाँ से वो बाहर निकले थे वापस जाने के लिए कोई दूसरी जगह मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उनके कामयाब होने से पहले ही अंदरूनी तरफ से कोई भागता हुआ आया और शदीद तैश के आलम में इन पर अपनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन का फायर खोल दिया। एक ही बरस्ट में कई गोलियों की बौछार हुई। सरमद जो खुदकार तौर पर ट्रैगर पर उंगली का दबाव डाल चुका था, इसकी गन से आखिरी गोली निकली और हमलावर के सीने में घुस गई, लेकिन उसका चलाया हुआ बरस्ट अपना काम दिखा चुका था। कुछ गोलियां सरमद के पेट और कुछ आलम शाह के निचले धड़ में घुसती चली गई। अजियत की इंतहा पर होशो हवास कम होने से कबल उन्होंने दाएं जानिब से उभरती भारी बूटों की आवाज़ें सुनी। उन्होंने दाएं जानिब का मोर्चा खाली करवाकर आने वालों के लिए राह हमवार कर दी थी। हो, क्या पढ़ा जा रहा है शहजादे? वो कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर बैठकर किसी किताब की वर्गदानी करते हुए बहराम को देखकर इसे मुखातिब किया। डॉक्टर भट्ट ने मेरे लिए कुछ कहानियों की किताबें भिजवाई थी, बस वही देख रहा था। बहराम ने किताब पर से नजर हटाए हुए इसे बताया। अस्पताल में मुस्तकिल क़याम से इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ा था और दौरे पड़ने का सिलसिला रुक गया था। बहराम ने इन किताबों से मुझे 2 कहानियाँ भी पढ़कर सुनाई। वाह भाई वाह, क्या मज़े की कहानियाँ थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। आगा जान जो एक काउच पर बैठे हुए थे मुस्कुराकर इसे बताने लगे। वो दिन के औकात में कुछ घंटों के लिए अस्पताल आ जाते थे और मास को ज़बरदस्ती आराम के लिए घर भिजवा देते थे। कहने को वो देख नहीं सकते थे, लेकिन इनकी मौजूदगी अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती थी। देखभाल तो अस्पताल का अमला भी कर लेता था, लेकिन वो सबसे अहम काम बहराम का मिजाज को संभालने का करते थे। इनकी मोहब्बत और शफकत से वो बहल जाता था और दुआओं के बेइंतहा इस्तेमाल की नौबत नहीं आती थी। वाह भाई वाह,
آپ کے تو خوب مزے رہے، اب میں بھی بہرام سے کہانیاں سن کر اپنے بچپن کو یاد کروں گا۔ کیوں بہرام، سناؤ گے نا مجھے کہانی؟ جی عمار بھائی، ضرور سناؤں گا، بہرام نے شرمیلے لہجے میں اسے جواب دیا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، آپ بنجامن انکل کو بتا دیجئے گا کہ آج ان کے کام کی باری بعد میں آئے گی، پہلے میں اور بہرام مزے کریں گے۔ تمہیں ہماری سفارش کی کیا ضرورت ہے میاں، ہم سے زیادہ تو اب بنجامن انکل تمہارا دم بھرتے ہیں۔ آغا جان بھی خوشگوار موڈ میں تھے۔ بہرام معاذ بہرام کے بستر پر جا ٹکا اور بلند سرگوشی میں سے بولا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی مجھ سے جیلس ہو رہا ہے؟ بس اب یہی وقت آنا رہ گیا تھا کہ والدین اولاد سے جیلس ہوا کریں۔ آغا جان نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ عمار بھائی آپ سے مذاق کر رہے ہیں آغا جان؟ بہرام سمجھا کہ وہ سچ مچ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے گھبرا کر خود وضاحت دینے لگا، میں جانتا ہوں میرے بچے، بس ایسے ذرا اسے چھیڑ رہا تھا۔ آغا جان نے بہرام کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، یہ چھیڑ چھاڑ چھوڑیں اور اب گھر روانہ ہو جائیں، وہاں بی بی جان آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں گی، یہ نہ ہو کہ دیر ہونے پر گھر جا کر جنگ چھڑ جائے۔ معاذ اس بار بھی انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آیا، حقیقتاً اسے خود ان کی فکر تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد گھر جائیں۔ بے شک ان کے لیے ہر وقت ہی ہر سو اندھیرا رہتا تھا، لیکن زرمینہ بی بی کی تسلی اسی میں ہوتی تھی کہ وہ رات گہری ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ جا رہا ہوں میاں، مجھے سب پتہ ہے کہ تم اپنی ماں کی ہمدردی میں میری فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہو۔ آغا جان جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جاتے جاتے اسے جتا کر گئے، کتنے اچھے ہیں نا آغا جان اور بی بی، ان کی شفقت کی پرچھائیوں میں رہنا بڑی خوش قسمتی ہے، اور دیکھو یہ خوش قسمتی اب تمہارے حصے میں آئی ہے۔ معاذ اب بہرام سے مخاطب تھا، وہ زبان سے کچھ نہ بولا، صرف سر کو اس بات میں سر ہلا دیا۔ معاذ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اس کو جو کچھ گنوا کر آغا جان اور بی بی کا ساتھ ملا تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر اسے ہفتے اقلیم کی چابیاں بھی دے دی جاتی تو اسے سودا مہنگا ہی لگتا۔ انکل بنجامن مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کشمیر سے باہر بھجوا رہے ہیں، مجھے بہت فکر تھی کہ آغا جان اور بی بی میرے پیچھے ایک بار پھر اکیلے ہو جائیں گے، لیکن منع بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ آغا جان کی اپنی خواہش تھی، اب تم ہو تو مجھے تسلی رہے گی، ان دونوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی موجود ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان اور زمینہ عرصے سے اکیلے رہ رہے ہیں اور اس کا یہاں مختصر قیام ہے، لیکن اب جب کہ یہاں سے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اسے ان کی تنہائی کا سوچ کر تکلیف ہوتی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں عمار بھائی، میں آپ کے پیچھے آغا جان اور بی بی کا پورا خیال رکھوں گا۔ بہرام نے اسے تسلی دی، صرف ان دونوں کا نہیں، اپنا بھی پورا خیال رکھنا اور خوب دل لگا کر پڑھنا، تم اچھی طرح رہو گے تو ان دونوں کو خوشی ہوگی، ورنہ وہ تمہاری فکر میں گھلتے رہیں گے۔ اس نے اسے نصیحت کی، میں ایسا ہی کروں گا، بلکہ میں نے سوچ لیا کہ میں پرویش باجی کا خواب پورا کرنے کے لیے خود ڈاکٹر بنوں گا اور اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بہرام نے اپنے عزم کا اظہار کیا تو وہ سن کر خوش ہو گیا، شاباش، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے بہرام کی پیٹھ تھپ تھپائی، آپ مجھے میری کامیابی پر گفٹ بھجوایا کریں گے نا؟ بہرام کا یکدم کیا گیا سوال اسے ٹھٹکا گیا، کیوں نہیں؟ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائے وہ بہت مشکل سے بول سکا، اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ایک جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، لیکن جھوٹ کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں تھا۔ بہرام مزید کوئی مشکل سوال کرتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ پیشنٹ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے یس کہنے کے جواب میں ایک نرس دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، اسے اطلاع دی، جی بہتر۔ وہ بہرام کے بستر سے اٹھ گیا، ڈاکٹر بٹ نے آپ کو اپنے روم میں بلایا ہے، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے اسے دوسری اطلاع دی، اوہ ڈاکٹر بٹ آج ابھی تک اسپتال میں موجود ہے۔ وہ اس اطلاع پر چونکا، جی کبھی کبھار خلاف معمول دیر تک بیٹھ کر پیشنٹس کی فائلز ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں اور گھر والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ویری گڈ۔ اس نے ڈاکٹر ناصر بٹ کو سراہا بھی، پھر بولا، میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے آتا ہوں، پلیز اتنی دیر کے لیے آپ میرے بھائی کا خیال رکھیے گا، ڈونٹ وری، ہم اسی کام کے لیے یہاں موجود ہیں۔ نرس نے بے ساختگی سے جواب دیا تو وہ مطمئن سا سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ناصر بٹ اپنے کمرے میں اسی کے منتظر تھے۔ میں آج خاص طور پر تمہارے لیے یہاں رکا ہوا ہوں جوان۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے اسے آگاہ کیا، خیریت کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ چونکا، ہمارے لیے یہ باتیں عام ہی ہو گئی ہیں، شاید تمہیں بھی یہ اندازہ ہو، لیکن میں نے سوچا کہ تمہیں مطلع ضرور کر دوں۔ ایسا کیا ہو گیا سر؟ ڈاکٹر بٹ کی بات نے اسے الجھا دیا، جس کمرے میں بہرام کو رکھا گیا ہے اسے بگڑ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایسا عملے کے کسی فرد کے ذریعے کیا گیا ہو یا کسی وزیٹر کو استعمال کیا گیا ہو۔ ہم چونکہ ایسے معاملات میں محتاط رہتے ہیں اور ہفتے میں 1-2 بار اسپتال کے ہر کمرے کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہماری نظر میں آ گیا۔ وجے کانت، ڈاکٹر بٹ کی بات سن کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مطلب یہ انڈین آرمی کا ایک آفیسر ہے جسے کسی وجہ سے شک ہو گیا کہ مہندر سنگھ کی موت حادثاتی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا ہے، اور وہ اس قتل کا شک مجھ پر کرتے ہوئے آج کل میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج کل مجھ پر مستقل نظریں رکھی جا رہی ہیں۔ بہرام کے کمرے کو بگڑ کرنا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے،
مجھے اس سے ایسی ہی حرکت کی توقع تھی، اس لیے شروع سے محتاط ہوں۔ آغا جان کو بھی اس حوالے سے متنبع کر دیا تھا، اس لیے امید ہے کہ وجے کے ہاتھ ایسا کچھ نہیں آئے گا کہ وہ مجھ پر شک کو مزید جاری رکھ سکیں۔ اس نے تفصیل ڈاکٹر بٹ سے گوش گزار کی، جسے سن کر انہوں نے ایک زوردار ہنکارا بھرا، پھر بولے، مجھے اپنے ذرائع سے جتنی معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ مہندر سنگھ کی موت پر کسی کو کوئی تشویش نہیں، اور اس کی موت کو بہت آسانی سے ایک حادثہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت وہ ٹھیک ٹھاک پی کر نکلا تھا، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ نشے کی زیادتی حادثے کا سبب بنی ہو۔ وجے کانت بھی صرف اپنی چھٹی حص کی وجہ سے ٹھٹکا ہوا ہے، اور تھوڑا شک اس رات کیمروں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوا ہے اسے۔ بس تو تم زیادہ سے زیادہ محتاط رہو، جب تمہاری طرف سے انہیں کچھ نہیں ملے گا تو شک بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے بہرام کا کمرہ بھی کلیئر نہیں کروایا ہے، جو جیسا ہے چلنے دو، مایوس ہو کر وہ خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا۔ جی یہ سوچا ہوا ہے میں نے، اس نے انہیں جواب دیا، اور پھر سوالے نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مزید کوئی بات؟ میری بات تو ختم ہو گئی، لیکن تمہارا ایک ملاقاتی پہنچنے والا ہے، تم ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کرو، میں اس دوران نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا تو وہ سمجھ گیا کہ جارو آنے والا ہے۔ ڈاکٹر ناصر بٹ کو اس ملاقات کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہی ظاہر کرنا تھا کہ ان کے ساتھ میٹنگ میں ہے، اس لیے اس عرصے میں وہ نہ تو خود کمرے سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو ملاقات کے لیے اندر بلا سکتے تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے بھی جارو سے ملاقات ہو چکی تھی۔ جس وقت دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، ٹھیک اسی وقت جارو بھی دوسرے دروازے سے قدم اندر رکھا۔ دونوں نے نہایت گرم جوشی سے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ میں اس وقت تمہاری آمد کو بالکل بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے اسے جارو سے کہا، ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ اب تم سے دور رہنا ہے، لیکن کام ایسا آن پڑا ہے کہ ملاقات ضروری ہے۔ میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن کچھ پتہ بھی تو چلے کہ کام کیا ہے۔ کام بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں سے نکلنے کا کیا ہوا؟ کوئی ڈیٹ وغیرہ کنفرم ہوئی کہ کب جانا ہے؟ جارو نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے خود پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ کارروائی جاری ہے، انکل بنجامن کے مطابق اس مہینے کے آخر تک روانگی ہو سکتی ہے، لیکن تم اس چکر میں کیوں پڑے ہو؟ تم اپنا کام بتاؤ، اس نے اصرار کیا۔ اس کے پیچھے خاص وجہ ہے جو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم مجھے بیریٹ M107 پر اپنے مہارت سے متعلق بتاؤ۔ تم اس دن ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ تمہاری پسندیدہ رائفل ہے اور تم میرے ساتھیوں سے چلانے کی ٹریننگ دے سکتے ہو۔ مجھے اچھی طرح اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن ایک تو تم نے رابطہ نہیں کیا، دوسرے مجھے بھی کسی وجہ سے محتاط رہنا پڑا، تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ وہ اسے وجے کانت کے شک اور اپنی نگرانی کے متعلق بتانے لگا۔ یہ تو کام خراب ہو گیا۔ جارو کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلا۔ اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو، مجھے امید ہے کہ 2-4 دن میں وہ تھکار کر بیٹھ جائے گا، پھر میں موقع نکال کر تمہارے ساتھیوں کی ٹریننگ کے لیے آ جاؤں گا۔ اس نے جارو کو تسلی دی۔ بات ساتھیوں کی ٹریننگ کی نہیں ہے، اس کا تو ہم نے کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لیں گے، مگر کیا؟ اسے جارو کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ اس وقت ہمیں اس رائفل کے استعمال کے ایک بہت اچھے تربیت یافتہ شخص کی ضرورت ہے، ایسا شخص جو زیادہ فاصلے سے اتنا ماہرانہ فائر کر سکے کہ جس پر گولی چلائی جائے وہ یقینی موت کا شکار بھی ہو اور شکاری بھی حفاظت سے نکل سکے۔ شکار کون ہوگا؟ اس نے اپنے اندر ایک سنسنی سی محسوس کرتے پوچھا۔ ہے ایک شیطان جو ہم کشمیریوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہوئے اپنے دل کی پوری صفاکی سے کام لیتا ہے، اور ہمیں اسے بلکہ اس کے آقا کو بتانا ہے کہ وہ جتنا چاہے ہمیں ظلم کی چکی میں پیسنے کی کوشش کریں، ہم اپنی آزادی کی چاہ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ جو اس سے جارو کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑ گیا۔ کب کرنا ہے یہ کام؟ معاذ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس 3 مواقع ہیں، ان 3 مواقع پر اسے اوپن ایریا میں سپیچ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 3 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ تمہاری یہاں سے روانگی کی تاریخ سے میچ کر جائے، تاکہ تم کام کرتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ جارو نے اسے بتایا۔ تم مجھے پورا پلان بتاؤ، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ جارو نے اتنے مواقعوں پر اس کا ساتھ دیا تھا کہ وہ اسے ذاتی حیثیت میں بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں تو معاملہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کا تھا۔ جو کچھ ہم نے سوچ رکھا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ تم کام ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ معمولی سے شک کی وجہ سے تمہیں کسی تفتیش میں شامل کیا جائے اور تمہارا اپنا پروگرام خراب ہو۔ جارو خود غرض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں پھر انکل بنجامن سے اپنی روانگی کی ڈیٹ کنفرم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ خود بھی اپنے اس مشن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن سے نکلا تھا۔ جو بھی بات ہو ڈاکٹر بٹ کو بتا دینا، ان کے ذریعے مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں مناسب وقت دیکھ کر تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ جارو اب روانگی کے لیے پرتول رہا تھا، وہ جانے کن کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایک الیکٹریشین کا بہروپ بھر رکھا تھا جو اپنے ٹولز کا تھیلا سنبھالے کسی خراب سوئچ بورڈ کو ٹھیک کرنے کے بہانے وہاں آیا تھا۔ اور ہاں، جارو جاتے جاتے رکا، اس وجے کانت کی بھی فکر نہیں کرنا، اسے بھی وقت آنے پر سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے۔
माज मुस्कुराया और इसे गले मिलकर रुखसत किया। वापस बहराम के कमरे में पहुंचा तो उसका मुंतजिर था। आपने बहुत देर लगा दी माज भाई, इसे देखते ही शिकवा किया। हाँ भाई, डॉक्टर साहिब जरा तफसील से तुम्हारे बारे में बता रहे थे, फिर कुछ इधर उधर की बातें भी निकल आईं तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। इसने खुशगवार मूड में बहराम को जवाब दिया। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब मेरे बारे में? वो मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? बहराम ने बेचैनी से पूछा। वो तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि बस थोड़े दिन की बात है और फिर हम बहराम को छुट्टी दे देंगे। हकीकतन अब बहराम को मज़ीद वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जारू से मुलाकात के लिए एक महफूज मुकाम के तौर पर इस जगह की ज़रूरत थी। इन्हें कहें मुझे जल्दी छुट्टी दे दें, मुझे बीबी जान की याद आ रही है। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन अभी तुमने मुझे कहानी सुनाओ। इसने बहराम को बहलाकर इसकी तवज्जो से मबजूल करा दी, लेकिन खुद इसका जहन बहुत उलझा हुआ था।